اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا گاؤں تھا جو جنگلوں کے بیچ بسا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے ہی پریشان تھے، وہ کئی طرح کی مصیبتوں میں پھنسے تھے۔ اس گاؤں میں ایک شخص تھا جسے لوگ علی بابا کے نام سے جانا کرتے تھے۔ علی بابا بڑا ہی نیک دل انسان تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں کو اگر کوئی سامان بلوانا ہوتا تھا تو وہ علی بابا سے ہی بلوایا کرتے تھے، کیونکہ علی بابا ہی ایک ایسا شخص تھا جو جنگل کو پار کر کے باہر بڑے شہروں سے سامان لایا کرتا تھا۔ اس گاؤں کی تمام مصیبتوں میں سے ایک سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اس گاؤں کے لوگ اس گاؤں سے باہر نہیں نکل پاتے تھے۔ اگر کوئی بھی بندہ باہر نکلنا چاہتا تو وہ جنگلوں میں کچھ ہی قدم چلتا اور کوئی بلا اسے دبوچ لیتی۔ اس وجہ سے اس گاؤں کے سارے لوگ اس گاؤں سے باہر جانے کی ہمت ہی نہ کرتے تھے۔ اور دوسری بڑی مصیبت یہ تھی کہ اس گاؤں میں شادیاں تو ہوتی تھی لیکن کسی کو بچے نہ ہوتے۔ ان لوگوں نے کئی سالوں سے کسی بھی ننھے سے بچے کو اپنے گود میں تک نہ اٹھایا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے۔ بس ایک علی بابا ہی ایسا شخص تھا جو بڑا ہی نرم دل تھا، اور اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی، لیکن اس گاؤں میں اسے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ علی بابا گاؤں کے لوگوں کے ضروری سامان جنگل کے باہر جا کر بڑے شہروں سے لے کر آتا تھا۔ یہی اس کی تجارت اور یہی اس کا بزنس تھا، جس وجہ سے وہ کافی ترقی پا چکا تھا۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے سوچا کہ علی بابا ہم سے پیسے لے کر باہر سے سامان لے کر آتا ہے اور ہمیں زیادہ داموں میں دیتا ہے، اور اس وجہ سے یہ بہت مالدار ہو چکا ہے، اور دن بدن یہ مالدار ہی مالدار ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اس گاؤں کے لوگوں نے ایک دن پلان بنایا اور سوچا کہ علی بابا کے ساتھ ایک ایک انسان اس گاؤں سے باہر جاتا جائے اور دھیرے دھیرے کر کے ہم اس گاؤں کو چھوڑ دیں گے۔ علی بابا سے اس گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ایک ایک آدمی بھیجیں گے اور تم اسے گاؤں کے باہر شہر میں چھوڑ آنا۔ علی بابا کے ساتھ ایک آدمی کو پہنچایا گیا۔ پھر جب علی بابا لوٹ کر آئے تو گاؤں والے بڑے ہی بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب علی بابا پہ ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ علی بابا بڑا ہی پریشان نظر آ رہا ہے، اور علی بابا کے ساتھ میں ایک گدھا بھی آ رہا ہے جس گدھے پر اس آدمی کو بٹھال کر پہنچوایا گیا تھا۔ جیسے ہی علی بابا سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ علی بابا نے کہا کہ میں اپنے ساتھ اسے لے جا رہا تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں وہ گدھے میں بیٹھ کر میرے ساتھ چل تو رہا تھا، چلتے چلتے جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو خالی گدھا مجھے چلتا نظر آیا، پر اس پر بیٹھا ہوا جو آدمی میرے ساتھ گیا تھا وہ اس میں موجود نہیں تھا۔ سارے لوگ علی بابا کو دوشی ٹھہرانے لگے اور علی بابا پہ ہی طرح طرح کے الزام لگانے لگے۔ کچھ لوگ تو ایسا بھی کرنے لگے کہ اسی کی چال ہے کہ ہم اس گاؤں کے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے باہر سے سامان لے آتا ہے اور اس میں اس کی اچھی خاصی کمائی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر بھی علی بابا کو اس گاؤں کے لوگ کچھ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ مجبوراً علی بابا سے ہی انہیں سامان و سودا بلوانا ہوتا تھا۔ پھر دوسری بار ان لوگوں نے پلان بنایا کہ جب علی بابا باہر سامان لینے کے لیے جائے گا تو ہم 5-7 لوگ علی بابا کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور اس گاؤں کے باہر ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے ویسا ہی کیا، کچھ گھوڑے منگوائے اور علی بابا کے پیچھے پیچھے اس گھوڑے پہ سوار ہو کر جانے لگے۔ جب جاتے جاتے علی بابا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ گھوڑے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن ان گھوڑوں میں کوئی بھی بیٹھا نہیں ہے، کوئی بھی ان گھوڑوں میں سوار نہیں ہے۔ یہ بات جب گاؤں میں آئی تو گاؤں کے لوگ بے حد پریشان ہو گئے، اور اب بھی علی بابا سے جو حسد رکھتے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ علی بابا کی ہی اس میں کوئی نہ کوئی سازش ہے۔
اور کچھ لوگوں نے تو ایسا بھی کہہ دیا تھا کہ یہ علی بابا اور اس کی بیوی ہی ایسی ہے جس وجہ سے اس گاؤں میں اولاد نہیں ہو رہی اور ہم اس گاؤں کے باہر بھی نہیں جا پا رہے ہیں، کیوں نہ ہم یہ علی بابا اور اس کی بیوی کو ہی اس گاؤں کے باہر کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم اس گاؤں کے باہر جا پاتے ہیں یا نہیں۔ تو ویسا ہی اس گاؤں کے سخت دل لوگوں نے کیا۔ جب علی بابا اپنی بیوی کے ساتھ میں اس گاؤں سے باہر جانے کے لیے تیار ہوئے اور جنگل کی طرف جیسے ہی قدم بڑھایا تو اچانک بڑی ہی زور سے دہاڑنے کی آواز آئی، جو آواز سن کر گاؤں کے سارے لوگ پیچھے جا کر چھپنے لگے۔ پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ جنگل سے کچھ بڑے بڑے شیر نکل کر آ رہے ہیں، ایسے شیر جو گاؤں والوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، اور ان میں سے ایک شیر کے اوپر ایک ننھا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شیر علی بابا کے پاس آتا ہے اور اس شیر کے اوپر جو بچہ بیٹھا تھا وہ علی بابا سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ بچہ علی بابا کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ سارے گاؤں والوں نے سمجھ گئے۔ جب وہ شیر گاؤں سے باہر چلے گئے تو گاؤں کے سارے لوگ اس بچے سے بڑا پیار کرنے لگے، کیونکہ کئی سال گزر چکے تھے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے بچوں کی صورت بھی نہ دیکھی تھی۔ پھر علی بابا نے اس گاؤں کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے پچھلے وقت کی بیتی ہوئی باتوں کو بتایا کہ اس گاؤں میں اولاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس گاؤں میں سبھی لوگ بہت مالدار ہوا کرتے تھے۔ جب کوئی باہر بڑے شہر سے یہاں پر کوئی غریب آتا تھا تو وہ بالکل اس غریب کی قدر نہ کرتے تھے اور وہ سارے کام کرتے تھے جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کا اس گاؤں پہ عذاب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا یہ عذاب ختم ہو جائے تو تمہیں سچے دل سے توبہ کرنا ہوگا اور ہر وہ کام کرنا ہوگا جو اللہ کو پسند ہے، پھر یہاں پہ اولادیں بھی ہوں گی اور یہاں کے لوگ اس گاؤں کے باہر بھی جائیں گے۔ اس گاؤں کے سارے لوگوں نے سچے دل سے توبہ کی اور ہر وہ کام کرنے لگے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر اس گاؤں میں اللہ کی رحمتیں آنے لگی، اس گاؤں میں اولادیں بھی ہونے لگی اور اس گاؤں کے لوگ اس گاؤں کے باہر بھی جانے لگے۔ خدا حافظ۔